السلام علیکم ویئرس، مجھے امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ہمارے بہت سے بہن بھائی ایسا سمجھتے ہیں کہ شاید صدقہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ صدقہ دینا ہماری زندگی میں کتنا ضروری ہے۔ صدقہ ایک انتہائی اہم اور بابرکت عمل ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے اور ہمارے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص حلال کمائی میں سے ایک کھجور کے برابر صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے۔ پھر صدقہ کرنے والے کے لیے اس کی پرورش ایسے کرتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ ایک پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ صدقہ کا مطلب اور اس کے فوائد جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل ہماری لائف میں مسائل ہی اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں ڈیلی صدقہ دینا چاہیے۔ روز ہم صبح جیسے ہی اٹھیں ہمیں اپنے دن کا آغاز صدقہ سے کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، آپ کسی کی طرف مسکرا کر دیکھ لیتے ہیں نا، تو وہ بھی ایک صدقہ ہے۔ صدقہ وہ مال ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ صدقہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں صدقہ کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان صدقہ دیتا ہے وہ کبھی خسارے میں نہیں رہتا۔ بظاہر مال میں کمی ہوتی ہے لیکن اصل میں وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتا۔ صدقہ کرنے کا پہلا فائدہ ہے آفات اور مصیبتوں سے حفاظت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مصیبتوں اور پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے۔ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی ہم پر آتی ہے تو اگر ہم صدقہ دے دیتے ہیں تو وہ ہم پر آنے سے پہلے ہی ٹل جاتی ہے۔ صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ آفتوں اور مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں۔ جب ہم صدقہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر میں لکھی ہوئی آفات کو ٹال دیتے ہیں۔ صدقہ کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مال میں برکت اور زیادتی پیدا ہو جاتی ہے۔ صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ بظاہر مال کم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ مال کو زیادہ کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ انہیں بڑھا چڑھا کر عطا کرتے ہیں۔ اور فرشتوں کی دعائیں صدقہ کرنے والے کے لیے، فرشتے مال کی کثرت اور برکت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ فرشتے معصوم ہیں اور ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور صدقہ کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ عزت اور ناموس کی حفاظت۔ صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی عزت میں برکت عطا فرماتے ہیں اور اس کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب ہم صدقہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ ہماری عزت کی حفاظت فرماتے ہیں۔ بیماری کا شافی علاج ہے۔ صدقہ بیماری کا علاج ہے۔ اگر کسی بیماری کا علاج نہ ہو رہا ہو تو صدقہ دینے سے شفا مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظامات کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور صدقہ دینا بیماری سے شفا کا ایک سبب ہے۔ صدقہ کرنے کا چھٹا بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنا۔ چھپ کر صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ بے شک صدقہ اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ صدقہ دینے کا ساتواں فائدہ جو قیامت کے دن ٹھنڈے سائے کا سبب ہوگا۔ قیامت کے دن صدقہ کرنے والے کو ٹھنڈا سایہ نصیب ہوگا۔ قیامت کا دن بہت سخت دن ہوگا۔ اس دن سورج 1 یا 1.25 نیزے کے برابر ہوگا۔ اس دن کی گرمی اور ہولناکیوں سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ڈیلی صدقہ کرنا چاہیے۔ صدقہ کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ اپنی استطاعت کے مطابق
جو بھی آپ کے پاس ہے آپ صدقہ میں دے سکتے ہیں، یہاں تک کہ ایک کھجور کا دانہ ہے وہ بھی دے سکتے ہیں آپ، جو بھی آپ کے پاس ہے۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کسی کی طرف صبح صبح مسکرا کر دیکھ لیتے ہیں تو یہ بھی آپ کا صدقہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ نے صدقہ کی اہمیت کو سمجھ لیا ہوگا، اور صدقہ دیتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی مستحق فرد کو دیں، جیسے غریب، رشتہ دار، پڑوسی یا محلے دار ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اپنے صدقات کو احسان جتا کر برباد نہ کرو، بہترین صدقہ وہ ہے جو احسان جتا کر اور تکلیف دیے بغیر اور لوگوں کو دکھائے بغیر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔